اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو انسان جتنا بھی ناپنے کی کوشش کرے وہ ہمیشہ کم ہی رہتی ہے۔ آسمان کی وسعتیں ہوں یا زمین کی تہیں ہوں، ہر طرف اللہ پاک کی قدرت کے نشان بکھرے ہوئے ہیں۔ انہی نشانیوں میں پرندے بھی شامل ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں اور انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ آخر ایک چھوٹا سا وجود کس طرح فضا کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو خاص انداز میں تخلیق فرمایا، ان کے جسم کو ہلکا بنایا، ہڈیوں کو کھوکھلا رکھا تاکہ وہ وزن میں کم ہو، اور ان کے پروں کو اس انداز سے بنایا کہ وہ ہوا کو چیر کر آگے بڑھ سکیں، اور ان کے دل اور پھیپھڑوں کو اس قدر طاقت دی کہ وہ طویل پرواز کے دوران بھی زندہ اور متحرک رہیں۔ قرآن کریم میں بھی بارہا پرندوں کا ذکر آیا اور انسان کو دعوت دی گئی کہ وہ ان کی پرواز میں اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ جب ایک چڑیا اپنے ننھے پروں کو ہلاتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے تو وہ صرف ایک پرندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک زندہ معجزہ ہوتا ہے جو ہر دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات کا نظام کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم خالق کی کارگری ہے۔ چڑیا کی تخلیق پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ننھے سے جسم میں کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں تاکہ وہ دور سے اتنا رزق دیکھ سکے۔ اس کی چونچ اس کے کھانے کے مطابق بنائی گئی ہے، کوئی دانہ چگنے والی ہے تو کسی کی چونچ گوشت پھاڑنے کے لیے مضبوط ہے، کوئی پھولوں کا رس پیتی ہے تو اس کی چونچ لمبی اور باریک ہوتی ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق بنایا ہے۔ پرندے نہ صرف اڑتے ہیں بلکہ وہ اپنے گھونسلے بھی بناتے ہیں۔ ایک ننھی سی چڑیا تنکے جمع کر کے ایسا مضبوط گھر بناتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اسے یہ ہنر کس نے سکھایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ فطری علم ہے جسے ہم انسٹنس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زمین پر چلنے والے جانوروں کو دیکھیں تو وہاں بھی اللہ پاک کی قدرت عجائبات نظر آتے ہیں۔ شیر کو طاقت دی گئی، ہرن کو رفتاری دی گئی، ہاتھی کو جسامت دی گئی اور ہر ایک کو اس کے ماحول کے مطابق صلاحیتیں دی گئی۔ کوئی جنگل میں رہنے کے لیے بنایا گیا تو کوئی صحرا میں، کوئی پانی میں تیرنے کے لیے پیدا کیا گیا تو کوئی زمین پر دوڑنے کے لیے۔ اسی طرح چھوٹی مخلوقات جیسے چیونٹیاں ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی پر کبھی غور کیا تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ چیونٹی ایک نہایت ہی منظم معاشرہ رکھتی ہے، وہ قطار بنا کر چلتی ہے، اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے، اپنے لیے خوراک جمع کرتی ہے اور ایک مکمل سسٹم کے تحت زندگی کو گزارتی ہے۔ قرآن میں بھی چیونٹی کا ذکر آیا جہاں اس کی سمجھداری اور نظم ضبط کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی ہے جو پھولوں سے رس کو جمع کر کے شہد بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سکھایا کہ وہ کیسے اپنا چھتا بنائے، کیسے پھولوں تک پہنچے اور کیسے ایک ایسا مادہ تیار کرے جو انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنے۔ پھر اگر ہم کیڑے مکوڑوں کی دنیا میں داخل ہوں تو وہاں بھی عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہے۔ کوئی زمین کے اندر رہتا ہے تو کوئی ہوا میں اڑتا ہے، کوئی رات کو نکلتا ہے اور کوئی دن کو۔ ہر ایک کا اپنا نظام ہے، اپنا کردار ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر ایک کا اس کائنات میں ایک خاص مقام ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ختم ہو جائے تو اس کا اثر پورے ماحولیاتی نظام پر پڑ سکتا ہے۔ یہی ہے کہ اسلام ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کا درس دیتے ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنی مکمل اور متوازن ہے، جسے ہم انسٹنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زمین پر چلنے والے جانوروں کو دیکھیں تو وہاں بھی اللہ پاک کی قدرت کے عجائبات نظر آتے ہیں۔ شیر کو طاقت دی گئی، ہرن کو رفتاری دی گئی، ہاتھی کو جسامت دی گئی اور ہر ایک کو اس کے ماحول کے مطابق صلاحیتیں عطا کی گئیں۔ کوئی جنگل میں رہنے کے لیے بنایا گیا تو کوئی صحرا میں، کوئی پانی میں تیرنے کے لیے پیدا کیا گیا تو کوئی زمین پر دوڑنے کے لیے۔ اسی طرح چھوٹی مخلوقات جیسے چیونٹیاں ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی پر غور کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔
چونٹی ایک نہایت ہی منظم معاشرہ رکھتی ہے، وہ قطار بنا کر چلتی ہے، اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن کو اٹھا لیتی ہے، اپنے لیے خوراک کو جمع کرتی ہے اور ایک مکمل سسٹم کے تحت وہ زندگی گزارتی ہے۔ قرآن میں بھی چونٹی کا ذکر آیا، جہاں اس کی سمجھداری اور نظم ضبط کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی ہے جو پھولوں سے رس کو جمع کر کر کے شہد بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سکھایا کہ وہ کیسے اپنا چھتا بنائے، وہ کیسے پھولوں تک پہنچے اور وہ کیسے ایک ایسا مادہ تیار کرے جو انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنے۔ پھر اگر ہم کیڑے مکوڑوں کی دنیا میں داخل ہو تو وہاں بھی عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہیں۔ کوئی زمین کے اندر رہتا ہے، کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو کوئی رات کو نکلتا ہے اور کوئی دن کو۔ ہر ایک کا اپنا نظام ہے، اپنا کردار ہے اور اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر ایک کا اس کائنات میں ایک خاص مقام ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ختم ہو جائے تو اس کا اثر پورے ماحولیاتی نظام پر پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کا درس دیتے ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنی مکمل اور متوازن ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک مرقدی فرشتہ ہے جسے ہم عام زبان میں مالک الموت کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دیگر فرشتے بھی کام کرتے ہیں جنہیں قرآن مجید میں رسلن یعنی بھیجے گئے فرشتے کہا گیا، جو روح کو قبض کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی نظام پرندوں اور دیگر مخلوقات پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے ہر جاندار کے بارے میں ایک عمومی اصول بیان کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں انسان، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے سب شامل ہیں، مگر یہ تفصیل کہ کس مخلوق کو روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے یہ ہمیں واضح طور پر نہیں بتایا گیا۔ علماء اکرام کی آراء میں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح انسانوں کے لیے مالک الموت اور اس کے معاون فرشتے ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات کے لیے بھی یہی عمومی نظام ہو سکتا ہے، یعنی تمام روحیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی نظام کے تحت قبض کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر پرندے کی روح خود حضرت اسرائیل علیہ السلام براہ راست قبض کرتے ہیں تو اس کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں، بلکہ زیادہ درست بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا ہوا ہے جس میں کچھ فرشتے بڑے کاموں کے ذمہ دار ہیں اور ان کے ماتحت دیگر فرشتے ہوتے ہیں جو مختلف مخلوقات کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب ایک چڑیا درخت کی ساخ پر بیٹھی ہوتی ہے اور اچانک اس کی سانس رک جاتی ہے یا ایک پرندہ فضا میں اڑتے اڑتے زمین پر آ گرتا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چونٹی، ایک مکھی اور ایک چھوٹا سا کیڑا جب مر جاتا ہے تو وہ بھی اسی نظام کے تحت اپنی زندگی مکمل کرتا ہے۔ یہ سب اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہر جاندار پر محیط ہے۔ کچھ روایات اور اقوال میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر مخلوق کے لیے ایک خاص نظام قائم ہے، لیکن چونکہ یہ تفصیلات قطعاً طور پر ثابت نہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ ہر روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا پرندے کی ہو۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جانور بھی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں اور ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور پر ظلم کرنے سے منع فرمایا اور ان کے حقوق بیان کیے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی زندگی اور موت بھی اللہ پاک کے نظام کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ بھی ایک مکمل عدل اور حکمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اسی موضوع پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نظام کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان جیسی بڑی مخلوق ہے اور دوسری طرف ایک ننھا سا پرندہ یا کیڑا، مگر سب کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ ان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آتا ہے تو ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔
اس میں نہ کوئی تاخیر ہوتی ہے اور نہ کوئی جلدی. یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور یہی وہ احساس دلاتی ہے کہ ہم بھی اسی نظام کا حصہ ہیں. جس طرح ایک پرندہ اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، اور اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، اللہ پاک کی اطاعت کرے اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو آخرت میں اس کے کام آئیں گے. آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پرندوں یا دیگر مخلوقات کی روح قبض کرنے کے بارے میں ہمیں کوئی خاص نام متعین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہیں سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے کون سا نظام مقرر کر رکھا ہے. یہ موضوع اگر سنسنی خیز انداز میں پیش کیا جائے تو اکثر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے سیدھی اور واضح بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کتا یا سانپ خاص طور پر انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک حکمت، توازن اور نظام کے تحت پیدا فرمایا، اور ہر مخلوق اپنے دائرے میں ایک مقصد رکھتی ہے. قرآن مجید میں بار بار انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کائنات پر غور کرے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ پاک کی نشانی ہے. چنانچہ جب ہم کتے، سانپ یا دیگر بظاہر خطرناک مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ان کا نقصان نہیں بلکہ ان کا پورا کردار سمجھنا چاہیے. قرآن کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وما خلقنا الانسان وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یعنی ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے. اب ہم اگر کتے کو دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر مختلف انداز میں آیا ہے. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ضرورت کتا رکھنے سے منع فرمایا، دوسری طرف شکار، حفاظت اور کھیتی کی نگرانی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے. اسی سے واضح ہوتا ہے کہ کتا ایک مفید مخلوق ہے اور وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، خطرات سے آگاہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جدید دور میں بھی کتے پولیس، فوج اور ریسکیو کاموں میں استعمال ہوتے ہیں. قرآن میں اصحاب کہف کے واقعے میں بھی کتے کا ذکر آتا ہے جو ان نوجوانوں کے ساتھ غار کے دروازے پر بیٹھا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتا وفاداری اور حفاظت کی علامت بھی ہے. اب سوال آتا ہے کہ سانپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ پاک کی نشانی ہے. سانپ بظاہر خطرناک ہے مگر وہ بھی ماحولیاتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. وہ چوہوں اور دیگر نقصان دہ جانوروں کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اگر سانپ نہ ہو تو بہت سے کپڑے اور چوہے اور کیڑے اس قدر بڑھ جائیں کہ فصلیں تباہ ہو جائیں، بیماریوں میں اضافہ ہو جائے، اور اسی طرح دیگر خطرناک جانور جیسے بچھو، کیڑے مکوڑے یا جراثیم، یہ سب ایک توازن کا حصہ ہیں. اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات کو کیوں پیدا کیا جو انسان کو نقصانات پہنچا سکتی ہیں؟ اس کا جواب قرآن اور حدیث کے مجموعی پیغام میں ملتا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر چیز انسان کے لیے امتحان ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے. اسی طرح خوف و بیماری، نقصان، یہ سب آزمائش کا حصہ ہے، اور یہی چیز انسان کو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتی ہے. اگر دنیا میں کوئی خطرہ نہ ہوتا، کوئی بیماری نہ ہوتی، کوئی نقصان نہ ہوتا تو انسان کبھی اللہ پاک کو یاد نہ کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مکمل آرام گاہ نہیں بنایا بلکہ یہ امتحان گاہ بنایا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار دیا، اور ایک شخص کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ مخلوقات محض خطرہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اخلاق کا امتحان بھی ہیں. ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ بھی ہمارے انجام پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بظاہر نقصان دہ لگتی ہیں در حقیقت فائدہ مند بھی ہوتی ہیں. سانپ کا زہر دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیڑے مکوڑے زمین کو زرخیز بناتے ہیں. جراثیم بھی ایک حد تک انسانی جسم کے نظام کا حصہ ہوتے ہیں.
یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایک رخی نہیں بلکہ انتہائی پیچیدہ اور حکمت بھری ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مخلوق واقعی نقصان دہ ہو اور جان کا خطرہ ہو تو اس سے بچاؤ کیا جائے، حتیٰ کہ بعض جانوروں کو مارنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ظلم اور بے رحمی سے منع کیا گیا ہے، یعنی توازن قائم کرنا، اور نہ اندھا خوف اور نہ بے جا ظلم۔ یہی اسلام کا حسن ہے۔ جب ہم اس پورے موضوع پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ انسان کی عقل محدود ہے، جب کہ اللہ پاک کی حکمت لامحدود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی سمجھ کو اللہ پاک کے علم پر ترجیح نہ دیں بلکہ اس کی نشانیوں پر غور کریں، ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کتا ہو یا سانپ ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ سب اللہ پاک کے نظام کا حصہ ہیں۔ کچھ ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور کچھ ہمیں آزادی ہیں اور کچھ ہمیں اللہ پاک کی قدرت کا احساس دلاتی ہیں، اور یہی وہ سوچ ہے جو ایک مومن کو اس کائنات کو صحیح انداز میں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دنیا میں بے شمار جانور پائے جاتے ہیں، چرند پرند ہوں، ہر ایک کی زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت بنایا ہوا ہے۔ انسان ہمیشہ سے جانوروں کی زندگی کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا ہے، خاص طور پر ان کے جسمانی نظام اور تولیدی عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ انہی سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جانور میں بھی عورتوں کی طرح حیض ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کون سے جانور ایسے ہیں جن میں یہ عمل پایا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام لوگوں کے لیے حیران کن بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے، اور سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حیض ہوتا کیا ہے۔ حیض دراصل ایک قدرتی عمل ہے جو عورت کے جسم میں ہر ماہ ہوتا ہے، جس میں رحم کی اندرونی تہہ خون کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ یہ عمل انسانوں میں مخصوص نظام کے تحت ہوتا ہے اور اس کا تعلق حمل اور تولید نظام سے ہوتا ہے، لیکن جانوروں میں بھی یہی نظام بالکل ویسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر جانوروں میں ہیٹ سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ صرف اور صرف مخصوص وقت میں حمل کے قابل ہوتے ہیں، اور اسی دوران ان کے جسم میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، مگر خون کا اخراج عام طور پر نہیں ہوتا۔ اب ہم ان جانوروں کی طرف آتے ہیں جن میں کسی حد تک حیض جیسا عمل دیکھا گیا ہے۔ سب سے پہلا نام آتا ہے بندر اور چمپینزی کا جیسے جانوروں کا۔ یہ جانور انسانوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، نہ صرف شکل و صورت میں بلکہ جسمانی نظام میں بھی۔ چمپینزی، گوریلا اور بندر کی کچھ اقسام میں واقعی حیض جیسا عمل ہوتا ہے جس میں خون کا اخراج بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ان جانوروں پر تحقیق کرتے ہیں تاکہ انسانی جسم کو بہتر سمجھا جا سکے۔ دوسرا جانور چمگادڑ بیٹ ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کیونکہ چمگادڑ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ایسا ممالیہ جانور ہے۔ چمگادڑ کی کچھ اقسام میں بھی حیض جیسا عمل پایا گیا ہے۔ جہاں مادہ کے جسم میں خون کا اخراج ہوتا ہے، یہ ایک نایاب خصوصیات ہیں جو ہر چمگادڑ میں نہیں ہوتی بلکہ مخصوص اقسام میں پائی جاتی ہیں۔ تیسرا جانور ہاتھی ہے، ایلیفینٹ شیرو یعنی چوہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے مگر اس کے اندر بھی حیض جیسا عمل دیکھا گیا ہے۔ اس کا جسمانی نظام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں رحم کی تہہ بھی جڑتی ہے اور خون خارج بھی ہوتا ہے، جو انسانوں کے حیض سے کسی حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ چوتھا جانور کچھ مخصوص اقسام کے چوہے اور روڈنٹس ہیں جن میں سپینی موسکیوس خاص طور پر شامل ہیں۔ یہ وہ واحد چوہا ہے جس میں باقاعدہ حیض جیسا عمل دیکھا گیا ہے۔ اس دریافت نے سائنسدانوں کو بھی حیران کر رکھ دیا کیونکہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چوہوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ پرندوں میں ایسا کوئی نظام نہیں پایا جاتا۔ پرندے انڈے دیتے ہیں اور ان کا تولیدی نظام بالکل مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان میں حیض یا اس جیسا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح زیادہ تر چرند جیسا گائے، بکری، بھینس، شیر،
ہاتھی وغیرہ میں بھی حیض نہیں ہوتا، بلکہ صرف ہیٹ سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ مخصوص وقت میں میلاد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو حیض ایک خاص حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو صرف اور صرف انسانوں خصوصاً عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ جانور چونکہ مکلف نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ان اجسامی جسمانی معمولات پر کوئی شرعی احکام لاگو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں جانوروں کے حیض کا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ وہ انسانوں کے لیے قابل اطلاق نہیں ہے۔ یہ موضوع ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ ہر جاندار کا نظام الگ ہے، اس کی ضروریات الگ ہیں اور اس کی زندگی کا مقصد بھی الگ ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور اس کے جسم کا نظام بھی سب سے زیادہ پیچیدہ اور مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیض جیسا عمل بھی انسانوں میں ایک خاص حکمت کے تحت رکھا گیا ہے جو نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس موضوع کو مزید گہرائی میں دیکھیں تو یہ ہمیں سائنس اور دین کے درمیان ایک خوبصورت ہم آہنگی دکھاتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کن جانوروں میں کیا نظام ہے، جبکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ کچھ جانور ایسے ہیں جن میں حیض جیسا عمل پایا جاتا ہے، مگر حقیقی اور مکمل حیض صرف انسانوں میں ہوتا ہے۔ باقی جانوروں کا نظام اسی سے مختلف ہے، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ موضوع نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ انسان کو اپنی حقیقت اور اللہ پاک کی تخلیق پر غور کرنے کا موقع بھی دیتا ہے، اور یہی اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔